جب بلیک زیرو نے اسے تفصیل سے بتایا کہ سکرین پر بیرونی منظر دیکھنے کے بعد وہ انہیں مزید چیک کرنے اور ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں پکڑنے کے لیے اندر مشین روم میں گیا تو اچانک اس پر بے ہوشی کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس واقعے کو کافی دیر گزر چکی تھی۔ یہ تفصیل سن کر عمران کے چہرے پر ابھر آنے والی سختی قدرے کم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم انہیں نظر ہی نہیں آئے، ورنہ وہ لا محالہ تمہیں ہلاک کر کے ہی واپس جاتے، اور یہ واقعی قدرت کی طرف سے مہربانی ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ فائل پر مخصوص چپ موجود ہے، اس لیے میں نے فوری طور پر اسے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ فائل اس وقت کارسانہ کلب میں موجود ہے، جس پر میں نے سب سے پہلے یہ فائل حاصل کرنے کا پروگرام بنایا اور پھر میک اپ کر کے میں کارسانہ کلب میں روانہ ہو گیا۔ بلیک زیرو نے کہا، تم ٹیم کو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، پھر انہیں بتانا پڑتا کہ مجرم دانش منزل سے فائل اڑا کر لے گئے ہیں، اس طرح ایکس2 کا بھرم ختم ہو جاتا۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، لیکن صدیقی اور خاور کو تو اس کا علم ہو چکا ہے۔ عمران نے کہا، ان سے کوئی بھی بہانہ کیا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، پھر کیسے ملی فائل؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے کارسانہ کلب پہنچنے سے لے کر فائل سمیت واپس آنے تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ گڈ شو بلیک زیرو، تم نے فوری طور پر فائل واپس حاصل کر کے واقعی کام دکھایا ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اب اس خفیہ سیٹ اپ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ عمران نے کہا، لیکن عمران صاحب، مجرموں کو یہ بات کس نے بتائی کہ دانش منزل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں ان کی مطلوبہ فائل بھی موجود ہے؟ اور پھر ان کے پاس ایسا کون سا آلہ تھا کہ وہ سیدھے ریکارڈ روم میں اس فائل تک پہنچ گئے؟ بلیک زیرو نے کہا، میں نے چیکنگ مشین کی سکرین پر وہ آلہ دیکھا ہے اور اسے انلارج کر کے اس کی تصویریں بھی بنائی ہیں، لیکن ابھی میں اسے سمجھ نہیں سکا۔ بہرحال میں یہ تصویریں سرداور کو دکھاؤں گا، پھر شاید اس بارے میں کوئی خاص بات سامنے آ سکے۔ عمران نے کہا، عمران صاحب، مجھے تو اس اساس کالونی کے بارے میں علم نہیں تھا، اسے چیک تو کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ وہاں موجود ہوں لیکن فون اٹینڈ نہ کر رہے ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس2، عمران نے ایکس2 کے مخصوص لہجے میں کہا، صدیقی بول رہا ہوں چیف۔ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں براہ راست کال کی ہے؟ عمران کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ ایک اہم بات براہ راست آپ کے نوٹس میں لانا ضروری تھی چیف، صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تفصیل سے بات کرو۔ عمران نے کہا تو صدیقی نے فرخندہ کے فون آنے سے لے کر اسے اس کے فلیٹ سے لینے اور پھر ہسپتال لے جانے سے لے کر وہاں ٹیپ سننے اور پھر اس فائل کے پیچھے کارسانہ کلب جانے، وہاں کی صورتحال سے لے کر ایساس کالونی کی کوٹھی میں جانے سے لے کر وہاں سے پرس اور کارڈ کے ملنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ خاور نے اس بارے میں تفصیل ہسپتال میں عمران کو بتا دی تھی اور عمران نے فون پر مجھے تفصیلی رپورٹ دی تھی۔ تمہیں جب علم ہوا کہ دانش منزل سے فائل اڑا لی گئی ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ کارسانہ کلب جانے سے پہلے مجھے کال کرتے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، باس، میں سب سے پہلے اس فائل پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ دانش منزل اتنی عام جگہ ہے کہ مجرم وہاں آسانی سے داخل ہو کر فائل حاصل کر سکتے ہیں؟ مجھے خود ایک پلان کے تحت ان کو دانش منزل میں داخلے کا راستہ دینا پڑا، کیونکہ باوجود کوشش کے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ جن مجرموں نے عمران پر قاتلانہ حملہ کیا ان کا اصل مشن کیا ہے اور وہ کس تنظیم سے متعلق ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ دانش منزل سے کوئی فائل اڑانا چاہتے ہیں جس پر باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے، اور انہیں دانش منزل میں داخل ہونے کا راستہ دیا گیا۔ انہوں نے وہاں سے ای جے فائل اڑا لی، اس کے بعد وہ فائل لے کر کارسانہ کلب پہنچے۔ اس طرح جو کچھ ہم جاننا چاہتے تھے وہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اس پر فوری طور پر سیکرٹ سروس کے ایک اور گروپ کو آگے بڑھایا گیا اور وہ فائل واپس حاصل کر لی گئی۔ کوشش کی گئی کہ کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر کو زندہ اغوا کر لیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مجبوراً اسے اور لوسیا کو ہلاک کرنا پڑا، اور اس کارروائی کی اطلاع ایساس کالونی کی کوٹھی نمبر 3 میں موجود غیر ملکی ایجنٹوں کو مل گئی، اور انہوں نے نگرانی کے باوجود اس کوٹھی کے ایک خفیہ راستے کو استعمال کیا اور غائب ہو گئے۔ لیکن ان کی تصویریں اور قد و قامت کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں حتمی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا تعلق کس تنظیم سے ہے اور ان کا مشن کیا ہے، اور یہ سب کچھ اسی لیے تو کیا گیا تھا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، باس، جو ٹیپ فرخندہ لے کر آئی تھی وہ میرے پاس موجود ہے
اور وہ پرس اور کارڈ بھی، کیا میں انہیں دانش منزل پہنچا دوں؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، اور تم اپنے ساتھیوں سمیت 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر میں رہو، تمہیں کسی بھی وقت کال کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ میں چوہان اور نعمانی کے ساتھ ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں۔ میں نے انہیں یہاں اس لیے کال کیا تھا کہ ان سے مل کر مجرموں کو ٹریس کیا جائے، لیکن باہم مشورے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ کو رپورٹ دی جائے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ نے واقعی بے پناہ ذہانت سے دانش منزل کے بارے میں ان کا ذہن صاف کر دیا، بلیک زیرو نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے جو کہانی صدیقی کو سنائی ہے، گو اس میں بہت سے واضح جھول ہیں، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران حقیقتاً بے حد ذہین لوگ ہیں، لیکن ایک تو مجبوری تھی کہ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں تھی، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ کہانی چیف نے سنائی ہے، اس لیے محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کہانی میں موجود جھول کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، آپ نے صدیقی سے کہا ہے کہ آپ کو مجرموں کی تنظیم کا پتہ چل گیا ہے، لیکن جو کارڈ صدیقی کو ملا ہے اس پر تو بقول صدیقی سالوس کا مخصوص نشان موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے پرندوں کے 2 پر بنے ہوئے ہیں، کراس ونگز کی صورت میں، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، صدیقی نے بھی یہی نام لیا ہے، اس کے ذہن میں بھی ان دونوں پروں کو کراس کی صورت میں دیکھ کر یہی نام آیا ہے، اور اب تم نے بھی یہی نام لیا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے اسکاٹ سے رابطہ کرنا ہوگا، پہلے بھی قاتلانہ حملے کی وجہ سے اس سے رابطہ نہیں ہو سکا، وہ انتظار کر رہا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسکاٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے اسکاٹ کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، پاک ایشیا سے، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے 1 ہفتے بعد رابطہ کرنا تھا، میں تو آپ کی کال کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا، اسکاٹ نے جواب دیا۔ میری کار پر حملہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے میری زندگی بچا لی، لیکن میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھا، اب ٹھیک ہوا ہوں تو تمہیں کال کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تھینکس ٹو گاڈ کہ آپ کی جان بچ گئی۔ بہرحال میں نے سالوس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اس نام کی ایک تنظیم یہودیوں نے قائم کی ہوئی ہے جسے انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر گریٹ لینڈ کی کسی مضافاتی کاؤنٹی میں ہے۔ کوئن روز کلب کا جنرل مینیجر ہینری اس کا خاص آدمی تھا، لیکن وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ کوششوں کے باوجود صرف اتنی ہی معلومات مل سکی ہیں، اسکاٹ نے کہا۔ کیا تم کسی ایسی تنظیم کے بارے میں جانتے ہو جس کا مخصوص نشان پرندوں کے 2 پر ہوں جنہیں کراس کی شکل میں رکھا گیا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ مخصوص نشان کراس ونگز کا ہے۔ یہ تنظیم بھی یہودیوں کی ہے اور اسے یہودیوں کی سب سے خطرناک تنظیم سمجھا جاتا ہے۔ اس کا چیف ایک لارڈ ہے جس کا نام تو لارڈ ولیم ہے، لیکن وہ سپر چیف کہلاتا ہے۔ اس تنظیم کے چیف ایجنٹ کا نام گرے ہے، اور گرے کو انتہائی خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور یہ تنظیم انتہائی جدید ترین سائنسی آلات استعمال کرتی ہے، اسکاٹ نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہ باتیں سب کو معلوم ہیں یا صرف تمہیں معلوم ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، آپ نے پچھلی کال کے دوران مجھے انسائکلوپیڈیا کہا تھا، یہ درست ہے کہ سالوس کے بارے میں مجھے واقعی علم نہیں تھا، البتہ باقی تنظیموں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بہرحال مجھے معلوم ہوتا ہے، اور کراس ونگز بھی ان میں سے ایک ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ بھی کراس ونگز نے ہی کرایا ہوگا۔ اگر ایسا ہے عمران صاحب تو آپ کو انتہائی محتاط رہنا ہوگا، یہ لوگ حد سے زیادہ تیز اور شاطر ہیں، اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، ان لوگوں نے یہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے ایک فائل EJ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام بنا دی گئی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اس فائل کا کرنا کیا چاہتے ہیں، کیونکہ EJ فارمولا خالصتاً پاک ایشیائی اور شوگرانی سائنسدانوں کا ہے۔ کیا تم اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ تمہیں اس کا منہ مانگا معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو اس سپر چیف کے قریب ہے، میں اس سے معلومات حاصل کر سکتا ہوں، گو اس کا منہ مانگا معاوضہ دینا پڑے گا۔ بہرحال مجھے یقین ہے کہ معلومات مل جائیں گی، اسکاٹ نے کہا۔ تم معاوضے کی فکر مت کرو، البتہ معلومات حتمی ہونی چاہیے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، اسکاٹ نے کہا۔ تم کب تک معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ 2-3 روز تو بہرحال لگ ہی جائیں گے، اسکاٹ نے جواب دیا۔ اوکے، میں 1 ہفتے بعد تمہیں دوبارہ کال کروں گا، گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ آپ کے چہرے پر پسینہ آ رہا ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔
ہاں میری طبیعت بگڑ رہی ہے، شاید انجیکشن کا اثر ختم ہو رہا ہے، تو مجھے ہسپتال چھوڑاؤ اور ان لوگوں کو ٹریس کراؤ تاکہ اس گروپ کا یہیں خاتمہ کیا جا سکے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خاور اپنے فلیٹ کے کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ ہسپتال میں عمران سے ملنے کے بعد وہ ڈاکٹر صدیقی سے ملا اور انہیں ڈسچارج کرنے کے لیے کہا تو ڈاکٹر صدیقی نے اسے چند مخصوص ہدایات دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا اور خاور ٹیکسی لے کر واپس اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ لیکن فلیٹ پہنچ کر اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ تمام حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اسے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ فرخندہ نے اس کی ملاقات جس ڈاکٹر سنیک سے کرائی تھی اسی ڈاکٹر سنیک نے اس کے ذہن میں گڑبڑ کی تھی، اور شاید دانش منزل کے بارے میں تفصیلات اسی نے خاور کے ذہن سے ہی حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے دانش منزل سے فائل اڑائی گئی ہے، اور اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہ صدیقی سے معلوم کرے کہ اس نے ہسپتال سے جانے کے بعد کیا کیا ہے، کیا وہ فائل واپس حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر سامنے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا تو خاور سمجھ گیا کہ صدیقی کا فلیٹ بند ہے۔ اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس بار دوسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، میں احسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کے ملازم احسن کی آواز سنائی دی۔ احسن، میں خاور بول رہا ہوں۔ صدیقی صاحب تو نہیں آئے یہاں؟ خاور نے کہا۔ وہ آئے تھے اور انہوں نے چوہان اور نعمانی صاحب کو بھی یہاں کال کر لیا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ تینوں کار میں بیٹھ کر گئے ہیں، احسن نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شکریہ، خاور نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ خود ہی مجھے کچھ کرنا ہوگا، خاور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے کمر لگا دی۔ وہ تصور میں فرخندہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایک کار میں بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ فرخندہ اس کے فلیٹ پر آئی تھی اور فرخندہ نے اسے بتایا کہ اس نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس سے اس نے وہ مشین پسٹل حاصل کیا تھا اور جس کے ذریعے اس نے خاور پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر خاور فوراً ہی اس کے ساتھ اس آدمی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر وہ دونوں فرخندہ کی کار میں بیٹھ کر ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی پہنچے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی موجود تھا۔ اس کے بعد اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس بوڑھے کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے جیسے فکس سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مزید اسے کچھ یاد نہ تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد جب اس کے ذہن نے کام شروع کیا تو وہ ہسپتال میں موجود تھا اور ڈاکٹر صدیقی اس کے سامنے کھڑے تھے، اور پھر ڈاکٹر صدیقی نے اسے بتایا کہ کس طرح اسے ایک ویران جگہ پر بے ہوش پایا گیا اور کس طرح وہ یہاں پہنچا، اور آج 2 روز کے بعد اسے ہوش آیا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ فرخندہ کو فون کر کے اس سے معلومات حاصل کرے کہ وہ اسے کس بوڑھے آدمی کے پاس لے گئی تھی اور اس کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ ہسپتال میں اس نے فرخندہ سے پوچھا تھا تو فرخندہ نے اسے بتایا کہ اس بوڑھے کا نام ڈاکٹر سنیک ہے اور خاور نے خود اس سے ملنے پر اصرار کیا تھا، اور فرخندہ اسے ڈاکٹر سنیک کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی، جبکہ خاور کو ہرگز یہ یاد نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر سنیک سے ملنے گیا تھا یا اس نے اس سے ملاقات پر اصرار کیا تھا۔ اس کی یادداشت میں صرف اتنا موجود تھا کہ فرخندہ نے اسے مشین پسٹل کے بارے میں بتایا تھا اور وہ اس کے ساتھ اس آدمی سے ملنے گیا تھا جس نے اسے یہ مشین پسٹل دیا تھا، اور وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی تھی۔ خاور کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ارباب بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ارباب کی آواز سنائی دی۔ خاور بول رہا ہوں ارباب صاحب، فرخندہ موجود ہے یہاں؟ خاور نے پوچھا۔ وہ تو اپنے فلیٹ پر گئی ہوئی ہے، کبھی کبھار ہی آتی ہے ہمارے ہاں تو، ارباب نے جواب دیا۔ وہاں کا فون نمبر بتا دیں، میں نے اسے ایک ضروری بات کرنی ہے، خاور نے کہا تو ارباب نے نمبر بتا دیا۔ شکریہ، خاور نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ارباب کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی اور خاور فوراً پہچان گیا
کہ بولنے والی فرخندہ ہے۔ خاور بول رہا ہوں، خاور نے کہا۔ او تم نے مجھے فون کیا ہے، ویری گڈ، چلو پتھر میں جونک تو لگی۔ دوسری طرف سے فرخندہ کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ فرخندہ، تم جس کالونی میں مجھے لے گئی تھی اس بوڑھے سے ملوانے، وہ کون سی کالونی ہے اور کوٹھی کا نمبر کیا ہے؟ خاور نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ روز کالونی، کوٹھی نمبر 101، لیکن وہ کوٹھی تو اب خالی ہو چکی ہے۔ میں ہسپتال سے سیدھی وہاں گئی تھی، لیکن وہاں گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ بھی موجود تھا۔ فرخندہ نے جواب دیا۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسی کالونی ہے جہاں انتہائی گھنے ببول کے درختوں کی ایک قطار ہے؟ ایک خیال کے تحت خاور نے چونک کر پوچھا۔ ببول کے درخت؟ یہ ببول کیا ہوتا ہے؟ فرخندہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ انہیں ککر کے درخت بھی کہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، نوکیلے کانٹے، خاور نے کہا۔ سوری خاور، میں نے تو ایسے درخت دیکھے ہی نہیں، نہ جانے تم کن درختوں کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ کانٹے دار صحرائی پودے تو ہوتے ہیں جنہیں کیکٹس کہا جاتا ہے، اور آج کل تو کیکٹس کے پودے ہر کوٹھی میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں بے حد خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کیکٹس کے درخت تو نہیں ہوتے۔ فرخندہ نے جواب دیتے ہوئے کہا تو خاور نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوکے، شکریہ، خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں ایک دھندلا سا خیال تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ لے جایا گیا تھا جہاں ببول کے درختوں کی پوری قطار تھی۔ یہ درخت طویل عرصہ پہلے تو ہر جگہ نظر آتا تھا، لیکن اب یہ درخت بڑے بڑے شہروں میں تو قصہ پارینہ بن چکا تھا، اور ظاہر ہے پاک ایشیا کا دارالحکومت ایک جدید بلکہ جدید ترین شہر بن چکا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں ایسی کوئی جگہ نہیں آ رہی تھی جہاں ببول کے درخت ہو سکتے ہوں۔ وہ بیٹھا سوچتا رہا، لیکن باوجود سوچنے کے جب اسے کوئی ایسا مقام یاد نہ آیا تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور اٹھ کر اس نے فریج سے جوس کا ایک ٹین نکالا اور اسے کھول کر منہ سے لگا لیا۔ ابھی اس نے جوس ختم ہی کیا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، خاور بول رہا ہوں، خاور نے کہا۔ فرخندہ بول رہی ہوں خاور، میں نے معلوم کر لیا کہ وہ درخت کا کیا نام بتایا تھا تم نے؟ بابول۔ ہاں ببول، وہ کہاں موجود ہیں؟ فرخندہ کی مسرت بھری آواز سنائی دی تو خاور چونک پڑا۔ کہاں ہیں یہ درخت؟ خاور نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارے فلیٹ پر آ رہی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ بھی ببول کے کانٹے سے کم ثابت نہیں ہو رہی، خواہ مخواہ گلے پڑ رہی ہے، نان سینس، خاور نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ دروازے پر فرخندہ ہی ہوگی، اس لیے اس نے پوچھے بغیر دروازہ کھول دیا۔ باہر واقعی فرخندہ موجود تھی، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات واضح طور پر نمایاں تھے۔ آؤ، خاور نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو فرخندہ اندر داخل ہو گئی۔ خاور نے اس کے عقب میں دروازہ بند کیا اور پھر وہ اسے ساتھ لیے سٹنگ روم میں آ گیا۔ اس نے فریج سے جوس کا ایک ٹن نکال کر اس کے سامنے رکھا اور خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکریہ، فرخندہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ٹن اٹھا کر اس میں موجود اسٹرا کو منہ سے لگا لیا۔ تم نے خواہ مخواہ یہاں آنے کی زحمت کی، فون پر ہی بتا دیتی، خاور نے کہا تو فرخندہ چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں میرے آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ فرخندہ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ خاور کو اس کی آمد پر خوشی نہیں ہوئی۔ میں خوشی ناخوشی کی بات نہیں کر رہا، صرف مقام ہی بتانا تھا، اور وہ فون پر بھی تو بتایا جا سکتا تھا، خاور نے کہا تو فرخندہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کے چہرے پر موجود مسرت کے تاثرات غائب ہو گئے۔ سوری خاور، میں دراصل ضرورت سے زیادہ خوش فہم ٹائپ کی لڑکی ہوں اور خواہ مخواہ خیالوں میں محل بنا لیتی ہوں، لیکن تم نے واقعی مجھے آئینہ دکھایا ہے۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم میرے آنے پر مسرت سے میرے سامنے بچھ جاؤ گے، میرا شکریہ ادا کرتے کرتے تمہاری زبان تھک جائے گی، لیکن تم نے تو ایک فکرہ کہہ کر میری ساری خوش فہمی کے غبارے سے ہوا نکال دی، فرخندہ نے کہا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا خیال تھا کہ تم میچور ہو چکی ہوگی، لیکن تمہارا ذہن تو ابھی بچوں جیسا ہے۔ بہرحال بتاؤ کہ وہ ببول کے درخت کہاں موجود ہیں، خاور نے کہا۔ ایک شرط پر بتا سکتی ہوں کہ تم اگر وہاں جاؤ تو مجھے ساتھ لے کر جاؤ، فرخندہ نے کہا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ میں وہاں جاؤں، خاور نے کہا۔ چلو یہ وعدہ کر لو کہ جب بھی وہاں جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے، فرخندہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، وعدہ کہ میں تمہیں بتا کر جاؤں گا، خاور نے کہا۔ یہ درخت شہر کے مضافات میں واقع سب سے پرانی کالونی میں اب بھی موجود ہیں، اور اس کالونی کا نام مہر آباد ہے، فرخندہ نے کہا۔
تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ خاور نے چونک کر پوچھا، کیونکہ شعوری طور پر وہ آج تک اس جگہ نہیں گیا تھا۔ البتہ مہر آباد کا نام اس نے ضرور سنا ہوا تھا۔ تمہارے فون کے بعد میں نے ارباب بھائی کو فون کیا اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، فرخندہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، خاور نے کہا۔ تو اب تم وہاں کب جاؤ گے؟ فرخندہ نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا، ضروری تو نہیں کہ میں وہاں جاؤں، خاور نے پہلو بچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم وہاں جاؤ گے مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے، فرخندہ نے کہا۔ ہاں، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا کہ تمہیں بتا کر وہاں جاؤں گا، خاور نے کہا۔ اوکے، اب مجھے اجازت، فرخندہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو خاور بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر جب وہ دروازے سے باہر چلی گئی تو خاور نے اس انداز میں طویل سانس لیا جیسے اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ دروازہ بند کر کے وہ واپس سٹنگ روم میں آیا اور اس نے وہاں موجود الماری کھول کر اس کی سب سے نچلے خانے میں موجود ایک دراز کو کھول کر اس میں سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے کھول کر اس نے میز پر بچھا دیا۔ یہ دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ تھا۔ خاور مہر آباد کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے مہر آباد لے جایا گیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں ببول کے درختوں کا ایک دھندلا سا خاکہ موجود تھا۔ ببول کے درخت ان دنوں شہروں میں کہیں نظر نہیں آتے تھے، اس لیے شاید یہ ببول کے درختوں کی طویل قطار دیکھ کر خاور کے ذہن میں حیرت کے تاثرات ابھرے تھے جو نقش ہو کر رہ گئے۔ باقی سب کچھ اندھیرے میں کھو چکا تھا، لیکن ببول کے درختوں کا دھندلا خاکہ ابھی تک اس کے ذہن پر نقش تھا۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ جن لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی کارروائی کی ہے وہ بہرحال مہر آباد میں رہتے تھے اور اب وہ خود ان کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ نقشہ دیکھ کر اس نے نہ صرف مہر آباد کو چیک کیا بلکہ اس کے راستوں کو بھی اچھی طرح چیک کر لیا۔ نقشے کے مطابق مہر آباد خاصی وسیع کالونی تھی اور اب اس کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ مہر آباد میں اسے کس کوٹھی میں لے جایا گیا تھا۔ خاور نے ایک بار پھر کرسی کی عقبی سیٹ سے پشت لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ یہ اس کا ذاتی تجربہ تھا کہ جب ذہن کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ذہن خود بخود اس مسئلے کا حل نکال لیتا تھا جو درپیش ہوتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ آنکھیں بند کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ذہن کے پردے ایک سرخ رنگ کے بڑے سے جہازی سائز کے پھاٹک کی تصویر ابھری جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اس پھاٹک کے اوپر والے حصوں پر پرندوں کے ماڈل سے بنے ہوئے تھے۔ جب پھاٹک بند ہوتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کئی قسم کے پرندے پھاٹک کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر نقشہ بند کر کے اس نے الماری میں رکھا اور الماری سے ہی اس نے ایک مشین پسٹل نکال کر جیب میں ڈالا اور الماری بند کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے اچانک خیال آ گیا تھا کہ جب وہ مہر آباد ان ببول کے درختوں کو دوبارہ دیکھے گا تو یقیناً اسے سب کچھ یاد آ جائے گا، اس لیے اس نے فوری طور پر وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے مہر آباد کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چونکہ مہر آباد ایک مضافاتی علاقہ تھا اس لیے شہر کو کراس کرنے اور اس مضافاتی علاقے تک پہنچنے میں اسے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اور پھر جب وہ مہر آباد میں داخل ہو کر ادھر ادھر کار گھمانے لگا تو سب سے آخری لائن میں اسے ببول کے درختوں کی طویل قطار نظر آ گئی۔ وہ اس قطار کے نیچے سے سڑک پر کار چلاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس نے سرخ رنگ کا جہازی سائز پھاٹک دیکھ لیا تھا۔ پھاٹک بند تھا اور اس کے اوپر والے کنارے پر بنے ہوئے پرندے واقعی یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے پھاٹک پر آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ یہ ایک پرانی طرز کی خاصی بڑی اور وسیع حویلی نما کوٹھی تھی۔ خاور اسے غور سے دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ حویلی کی چار دیواری کسی قلعے کی طرح خاصی اونچی بھی تھی اور اس پر خاردار تاروں کا باقاعدہ جال بھی تھا، جہاں پر تقریباً ہر 10 فٹ کے بعد ایک بلب بھی موجود تھا، اور ان بلبوں کو دیکھ کر خاور فوراً سمجھ گیا کہ ان خاردار تاروں میں باقاعدہ الیکٹرک کرنٹ بھی موجود ہوگا۔ گو دن کے وقت بلب آف تھے، لیکن ان بلبوں کی موجودگی بتا رہی تھی کہ ان تاروں میں الیکٹرک وائر بھی شامل ہوگی۔ خاور نے کار کافی آگے لے جا کر پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پیدل چلتا ہوا اس حویلی نما کوٹھی کے عقب میں آ گیا۔ یہاں بھی دیواریں اتنی ہی اونچی تھیں اور ان پر خاردار تاریں اور الیکٹرک تار بھی موجود تھی۔ ایک لحاظ سے اس کوٹھی کے اندر جانے کا سوائے پھاٹک کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور ظاہر ہے وہ پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود نہیں سکتا تھا، اور اگر وہ کال بیل بجا کر باقاعدہ پھاٹک کھلواتا تو پھر اس کا اندر جانا ہی بیکار تھا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آ گیا کہ اتنی بڑی حویلی نما کوٹھی کا گٹر بھی تو خاصا چوڑا ہوگا،
اور گٹر لائن کے ذریعے آسانی سے اس حویلی میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ اس نے اب گٹر لائن چیک کرنا شروع کر دی اور پھر کوٹھی کے عقبی طرف کوٹھی سے کچھ فاصلے پر اسے گٹر کا دہانہ نظر آ گیا۔ خاور نے آگے بڑھ کر ڈھکن ہٹایا اور اندر جھانک کر اس نے گٹر لائن کو چیک کیا اور پھر وہ واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اسے خیال آیا تھا کہ نہ جانے کوٹھی میں کتنے افراد ہوں، اس لیے اسے کار کی فرنٹ سیٹ کے نیچے بنے ہوئے باکس میں سے گیس پسٹل اٹھا لینی چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ گیس پسٹل سے اسے کافی آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ کار کے قریب پہنچ کر اس نے فرنٹ سیٹ کو اٹھایا اور نیچے موجود باکس میں سے گیس پسٹل اٹھا کر اس نے سیٹ کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا اور پھر ہٹ کر کار کا دروازہ بند کرنے لگا تو اچانک اس کے سر کے عقبی طرف کسی نے زوردار ضرب لگائی اور خاور منہ کے بل دوبارہ سیٹ پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جھٹکے سے اٹھا، لیکن ساتھ ہی ایک اور زوردار ضرب لگی اور خاور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو اور اس کا ذہن یک لخت اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح گھپ اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے، اسی طرح اس کے تاریک ذہن میں بجلی کی سی چمک ابھری اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں روشنی پھیلتی چلی گئی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی بے اختیار ادھر ادھر دیکھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک خاصے بڑے کمرے میں کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس کا جسم رسی کی مدد سے کرسی پر بندھا ہوا تھا۔ اس کی کرسی کے سامنے 2 خالی کرسیاں موجود تھیں، جبکہ اس کمرے میں دروازے کے قریب مشین گنوں سے مسلح 2 غیر ملکی کھڑے تھے۔ دونوں ہی گریٹ لینڈ نژاد تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک غیر ملکی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ دوسرا وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جبکہ خاور بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ کن لوگوں کے درمیان پہنچ گیا ہے۔ اور پھر جیسے ہی دروازہ کھلا تو 2 گریٹ لینڈ نژاد آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے وہ آدمی تھا جو خاور کو ہوش میں آتا دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ یہ دونوں خاور کی کرسی کے سامنے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تمہارا نام خاور ہے اور تمہارا تعلق پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے ہے، ایک آدمی انتہائی سخت اور سرد لہجے میں خاور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ میرا نام واقعی خاور ہے، لیکن میرا تعلق 4 سٹار سے ہے، خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ علم ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہیں اس کوٹھی کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ اس آدمی نے کہا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے مجھے اس انداز میں کیوں باندھ کر بٹھایا ہے؟ خاور نے کہا۔ اگر میں تمہیں اپنا تعارف کرا دوں تو تم خوف کی وجہ سے سچ نہیں بولو گے، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو خاور بے اختیار ہنس پڑا۔ تم الٹی بات کر رہے ہو۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ خوف کی وجہ سے خود بخود منہ سے سچ نکل جاتا ہے، لیکن تم بے فکر رہو، اگر تم سچ بولو گے تو میں بھی سچ بولوں گا، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میرا نام گرے ہے اور یہ میرا نائب مارک ہے۔ تمہارے ذہن سے ڈاکٹر سنیک نے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کا ایڈریس معلوم کیا اور پھر ہم نے اس عمارت پر ریڈ کر کے اپنی مطلوبہ فائل وہاں سے حاصل کر لی۔ اس کے بعد ہم نے وہ فائل کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر کے حوالے کر دی، لیکن پھر ہمیں معلوم ہوا کہ کارسانہ کلب کے جنرل مینیجر کو ہلاک کر کے فائل واپس حاصل کر لی گئی ہے۔ ہمیں کچھ مشینری کی آمد کا انتظار ہے۔ جیسے ہی وہ مشینری ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم نہ صرف اس عمارت پر دوبارہ ریڈ کر کے نہ صرف وہ فائل حاصل کر لیں گے بلکہ اس بار اس پوری عمارت کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، گرے نے کہا۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ خاور نے پوچھا۔ اب چونکہ تم نے زندہ یہاں سے واپس نہیں جانا، اس لیے تمہیں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارا تعلق ایک بین الاقوامی تنظیم کراس ونگز سے ہے، گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو خاور نے گرے کی یہ بات سنتے ہی اپنی انگلیوں کی حرکت تیز کر دی۔ وہ مسلسل انگلیوں کی مدد سے رسی کی گانٹھ تلاش کرنے میں مصروف تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر یہ بھی بتا دو کہ اس فائل میں ایسی کیا بات ہے کہ تم اس کے حصول کے لیے اتنی محنت کر رہے ہو؟ خاور نے بات کو طول دے کر مزید وقت حاصل کرنے کے لیے کہا۔ کراس ونگز یہودیوں کی خفیہ بین الاقوامی تنظیم ہے اور اس تنظیم کے تحت ایک خفیہ لیبارٹری میں ایک ایسا آلہ تیار ہو رہا ہے جس کی مدد سے یہودی پوری دنیا پر آسانی سے قبضہ کر لیں گے، اور اس آلے کا پہلا استعمال پاک ایشیا کے خلاف ہی ہوگا، کیونکہ پاک ایشیا یہودیوں کا دشمن نمبر 1 ہے۔ اس آلے پر کام رک گیا ہے، کوئی سائنسی الجھن سامنے آئی ہے، جس پر اس الجھن کو دور کرنے کے لیے جب معلومات حاصل کی گئیں تو معلوم ہوا کہ تمہارے ملک کے ایک سائنسدان نے شوگرانی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ایک ایسے ہی آلے پر کام کیا تھا، اور وہ سائنسی الجھن بھی دور کر لی گئی تھی جو یہودی سائنسدانوں کو درپیش ہے، لیکن وہ پاک ایشیائی سائنسدان طبعی موت مر گیا، اور تب سے اس فارمولے کی فائل پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے،
جس کا کوڈ نیم ای جے ہے، اور ہم نے اب ہر صورت میں وہ فائل حاصل کر کے اس لیبارٹری میں پہنچانی ہے تاکہ یہودی سائنسدان اس اہم ایجاد کو اپنی مرضی کے مطابق مکمل کر سکیں۔ گرے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، باس آپ کیوں اسے یہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ یہ زندہ بچ جائے اور ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں۔ ساتھ بیٹھے ہوئے مارک نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا، احمق مت بنو مارک، اب یہ کیسے یہاں سے بچ کر جا سکتا ہے؟ اور مجھے معلوم ہے کہ تربیت یافتہ ایجنٹوں سے اگر سچی باتیں کی جائیں تو وہ بھی جواب میں سچ بول دیتے ہیں۔ گرے نے جواب دیتے ہوئے کہا،